یہ بالکل بھی کوئی موٹیویشنل ویڈیو نہیں ہے. میں نے اس ویڈیو میں صرف مارک مینسن کی بڑی شہرا خواہ کتاب ہے دا سبٹل آرٹ آف ناٹ گیونگ اے فک، اس کے پہلے چیپٹر کو ڈسکس کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ایسی تجاویز یا ایسے مشورے اپنے پڑھنے والوں کو دیتا ہے جو ہماری زندگیوں پر مثبت اثرات مرتب کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس 3 سے 4 فضول منٹ ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھیے گا، کیونکہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آپ کو پہلے ہی فراموش کروائی جا چکی ہیں. آپ بھول چکے ہیں اپنی مرضی سے. آپ اپنے مقصد کو، اپنی قابلیت کو اور اپنی سیٹسفیکشن کو فراموش کر کے ایک اندیکھے عجیب سے دنیا کی توقعات کے مطابق سیٹ کردہ کسی آبجیکٹو کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور یہی وہ رائٹر چاہتا ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ سے اس طرف لے کر آئے کہ یو نیڈ ناٹ ٹو گیو اے فک اباؤٹ وٹ پیپل تھنک. ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، وہ آپ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. اپنی بک کے پہلے چیپٹر میں وہ ذکر کرتا ہے ڈونٹ ٹرائی کا. یہ ایک بہت پڑھی جانے والی نظم ہے اور اس کا شاعر ہے جسے 50 سال تک لوگوں نے شاعر ہی نہیں سمجھا تھا. جرمن امریکن شاعر ہے چارلز بیوکوفسکی، جو ایک راندہ درگاہ، لوزر اور مکمل فیلئر، شرابی، عورتوں کا رسیہ، ایک ایسا فرد کہ جس سے اگر نصیحت لینے کا وقت آئے تو آپ دنیا میں آخری اگر وہ فرد رہ جائے گا تو آپ اس سے نصیحت لیں گے، ادروائز آپ اس کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کریں گے. سلمز میں، طرح طرح کے سلمز میں سونے والا، مستقل طور پر ایک دھتکارا ہوا شخص جسے 50 سال تک کسی جریدے نے، کسی پبلشر نے، کسی رسالے نے اس کی نظموں کو اور اس کی جو رائٹنگ، اس کا جو کنٹینٹ تھا جو وہ لکھتا تھا، اس کو اپنے رسالوں میں جگہ نہیں دی. وہی شخص آپ کو کہتا ہے کہ ڈونٹ ٹرائی. آپ اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس مقصد کے لیے نہ کریں کہ لوگ اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یا لوگ ویسا کچھ چاہتے ہیں. آپ اپنی انر سیٹسفیکشن کے لیے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی قابلیت کے مطابق، جو قدرت نے، جو فطرت نے آپ کو ایوارڈ کی ہے اس کے مطابق کچھ بھی کریں. لوگوں سے ڈرتے ہوئے یا لوگوں کی خوشی کو انشور کرنے کے لیے کچھ نہ کریں. یہاں پہ ایسا کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، انہیں خوش رکھنے کے لیے بالکل بھی کوئی کام نہ کریں. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے آپ کی سیلف سیٹسفیکشن کی، آپ کے انر سیلف کی. آپ کا خوش رہنا، آپ کا مثبت رہنا، آپ کا ڈٹے رہنا، آپ کا جذبہ، آپ کا جو زیل ہے، جو اسپرٹ ہے، اس کا برقرار رہنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر وہ باقی نہیں رہے گا تو آپ سے متصل جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ڈگمگا جائیں گے، وہ سارے لوگ سفر کریں گے، وہ سارے لوگ پریشان ہوں گے. چارلز بیوکوفسکی کا ذکر وہ صرف اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس نے ان رویوں کو، ان سارے معاملات کو اور ان ایکسپیکٹیشنز کو کوئی ویلیو نہیں دی جنہیں ہم نے اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا لیا، جنہیں ہم نے اپنا آبجیکٹو بنا لیا. ہم اپنی قابلیت کو، اپنے ایپٹیٹیوڈ کو، اپنی خداداد صلاحیتوں کو فراموش کر کے ہمارے نزدیک کامیابی بھی وہ ہے جو دوسرے بتاتے ہیں، ہمارے نزدیک ایک اچھی زندگی بھی وہ ہے جو دوسرے بتاتے ہیں. ہمیں ان خواہشات کا اور اس سٹیٹس کا غلام بنا دیا گیا جس کے لیے جو ہمارے نزدیک امپورٹنٹ کبھی تھا ہی نہیں، یا ہم وہ سب کچھ کرنے یہاں پر آئے ہی نہیں تھے. آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھی جاب ہے، اچھا گھر ہے، اچھے لوگ ہیں، آپ صاحب ثروت ہیں، کریئر ہے، کہیں پر سماج ہے، کہیں پر لوگوں کی ضروریات ہیں جو آپ سے متصل ہیں، ان کو فلفل کرنا ہے. یہ ساری چیزیں مل کر آپ کی کامیابی کی ایک ڈیفینیشن دے رہی ہوتی ہیں جس کا آپ کے انر سیلف سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے. ہمیں شروع سے ہی ان مثبت رویوں کا اور ان خواہشات کا غلام بنایا جاتا ہے. اور آپ ایک غور کیجئے گا کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اندر موجود ہی نہیں ہوتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے چھوٹا کتا سب سے زیادہ بھونک رہا ہے. جس شخص کے پاس دولت نہیں ہے وہ اپنی دولت کو لوگوں کے سامنے لے کر آنے کے لیے جو موجود ہی نہیں ہے اتاولا ہو رہا ہے، طرح طرح کے برانڈز پہن رہا ہے، مہنگی جگہوں پر کھانا کھا رہا ہے، اپنے دوستوں کا اور اپنے رشتہ داروں کا ایک ایسا امیج دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. سوشل میڈیا کی صورت میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال ملتی ہے کہ جو ایگزسٹ ہی نہیں وہ امیج کرتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ خود خوش نہیں ہے، وہ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ وہ خوش ہے. وہ لوگوں کی، ان کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں کہیں بھی اچھا اور خوشحال بننے کے لیے یہ ساری کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں. تو آپ کا چارلز بیوکوفسکی آپ کو یہی ریئلائز کرواتا ہے کہ ڈونٹ ٹرائی. بالکل بھی ایسی کوئی کوشش کرنے کی کوشش بھی نہ کرو. تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے. جیسے آپ کو اقبال کہتا ہے کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. آپ کو یہ ساری کوششیں، یہ ساری کاوشیں، یہ سب کچھ اپنی زندگی کو، اپنی سیٹسفیکشن کو، اپنی لائف کی سیٹسفیکشن کو انشور کرنے کے لیے کرنا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو لگے بندے کچھ ٹائٹل بتا دیے گئے ہیں
کچھ فیلڈز بتا دی گئی ہیں، کچھ طریقے بتا دیے گئے ہیں، آپ ان کے اندر ہی اپنا سارا جیون بتاتے رہے. یہیں پر اقبال آپ کو کہتے ہیں کہ رہے گا راویو نیلو فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بحر بے کراں کے لیے. آپ کے پاس تو ایک بڑی واسٹ ڈومین آپ کو رب نے دے کر بھیجا ہے. آپ اپنے ان سارے سکلز کو، آپ اپنی ان خداداد صلاحیتوں کو بھول جاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو میڈیا پر، نیوز چینلز پر، ٹی وی پہ، ڈراموں میں، فلموں میں اور سوشل میڈیا پہ جو لوگ کرتے دکھائی دیتے ہیں، آپ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ جو ٹاپ ٹرینڈز ہیں یا یہ جو چیلنجز آپ فیس بک وغیرہ پہ دیکھتے ہیں، یہ انہی کی ایک مثال ہے. آپ اپنی مرضی سے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ یقین مانیں، اگر آپ اس چیز کو خود سے ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کی آپ کو توقعات نظر آئیں گی چاروں طرف. آپ اپنے آپ کو وہ ٹائم، چاہے وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ہے، چاہے وہ آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، چاہے وہ آپ کی اپنی آسانی کے لیے ہے، چاہے وہ آپ کی اپنی لگژری اور آسائش کے لیے ہے، وہ سب کچھ اس میں آپ کہیں فال نہیں کرتے. اس میں آپ کی سراؤنڈنگز کے لوگ ہی فال کرتے ہیں، اس میں آپ کے ماں باپ بھی فال کرتے ہیں، جو کرنے بھی چاہیے، لیکن ایک حد تک. آپ کا جینا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ سے متصل لوگوں کا جینا امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ ان سب چیزوں میں پڑھ کر اپنی زندگی بھی بھول جاتے ہیں، اپنی اسپرٹ بھی بھول جاتے ہیں، اپنی خوشی بھی بھول جاتے ہیں، اور اپنا وہ اطمینان بھی بھول جاتے ہیں جس کے لیے قدرت نے آپ کو تیار کر کے اس دنیا میں بھیجا تھا. آپ نے اپنی صلاحیتوں کو صرف اجاگر کرنا تھا، انہیں نکھارنا تھا، اور اس کے بعد ایک بہت خوبصورت زندگی آپ کا ویٹ کر رہی ہوتی. لیکن آپ نے ترجیح کس چیز کو دی کہ ٹھیک ہے، مجھے جو اس نے کہا میں وہ کر لوں گا، جیسے اس کو اچھا لگ رہا ہے میں اس کو وہ بن کے دکھاؤں گا. اور یہ ریئیکٹیو اسٹریٹجی، اسی ریئیکٹیو اپروچ نے آپ کو مار دیا، آپ کو ختم کر دیا. یہی وہ مارک مینسن اس بک کے پہلے چیپٹر میں اپنے ریڈرز کو ریئلائز کرواتا ہے کہ جیسے چارلز بیوکوفسکی نے یہ بات کی کہ ڈونٹ ٹرائی، اور 50 سال تک اس نے بالکل کوئی ایسی کوشش نہیں کی، جو اس کے دل میں آیا وہ کہتا رہا، اور 50 سال بعد اس کا وقت آیا. وہ ایک اور بات کہا کرتا تھا کہ ہمیں یہ جو زندگی میں پریشانیاں اور مشکلات ہیں نا، جن سے بچنے کے لیے ہم یہ اسٹریٹجی اپناتے ہیں کہ لوگوں کو خوش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان مشکلات کو، ان اوڈس کو انجوائے کرنا ہے، ان کے ساتھ جینا ہے، انہیں انجوائے کرنا ہے. ان کے اندر، ان ساری پریشانیوں کے اندر کہیں نہ کہیں فیلیسٹی ڈھونڈنی ہے، وہ بلسفلنس ڈھونڈنی ہے، وہ ہیپینس ڈھونڈنی ہے، اور اس طرح سے جینا ہے. ان مشکلات کو ایسے فیس کرنا ہے کہ جب موت بھی آپ کو لینے کے لیے ہے تو وہ ٹریمبل کرے، وہ گھبرا جائے، وہ پریشان ہو جائے کہ یہ کیسا فرد ہے، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. تو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں یہ اشارہ ملا کہ ہم نے بہت کچھ فراموش کر دیا ہے. ہم نے ان چیزوں کو یاد کرنا ہے، ہم نے ان مقاصد کو یاد کرنا ہے جو ہمارے مقاصد تھے، اور اس مقصد کی تلاش بھی آپ نے خود کرنی ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ قاسم علی شاہ کو یا ایرک تھامس کو، سندیپ ماہیشوری کو، لیس براؤن کو، ٹونی رابنس کو، ان لوگوں سے اپنے مقصد پوچھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کسی طور سود مند نہیں ہے. وہ آپ کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے نہیں بول رہے، وہ تو اس لیے بول رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ چیزیں بیچنی ہیں، انہوں نے مارکیٹ کو انفلوئنس کرنا ہے، انہیں ایک آڈینس چاہیے، انہیں ایسے لوگ چاہیے جو خود نہیں سوچتے، جو دوسروں کی بات سن کر ڈیسیژن لیتے ہیں. وہ آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے مقصد کے لیے انفلوئنس کر رہے ہیں. تو آپ نے اپنے مقصد کو خود تلاش کرنا ہے. وہ کیا چیز ہے جو آپ کو اطمینان دیتی ہے، آپ نے اس کا خود کھوج لگانا ہے. اگر آپ اسے فراموش کر بھی چکے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ عمر کے کس حصے سے گزر رہے ہیں. آپ کو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ آپ کے سامنے بے شمار ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے 50 60 سال کی عمر میں جا کر اس ریوائول کو ٹچ کیا، اس کے لیے کوشش کی، اور پھر پہنچے اس منزل پر. تو مجھے یقین ہے کہ یقیناً آپ کو کوئی نہ کوئی وہ پوائنٹ جو وہ بتانا چاہ رہا ہے مارک مینسن، وہ نظر آیا ہوگا. دوسری ویڈیو میں ہم اس کتاب کے اگلے چیپٹر پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.